السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائرہ سلیم ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ میں یہاں سائیکیٹری کلینک پر بطور ماہر نفسیات کام کرتی ہوں۔ آج میں آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گی کہ آخر ذہنی امراض کے حامل لوگ ڈاکٹر کو دکھانے سے کیوں کتراتے ہیں۔ ذہنی مسائل جن لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو دکھانے سے کیوں کتراتے ہیں۔ اس بات کی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ ہماری ثقافتی، معاشرتی اور مذہبی ویلیوز پر منحصر ہیں، ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی انسان کو ذہنی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بہت سے دوسرے مسائل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے فیملی اور بعض اوقات مریض کے اپنے ذہن میں بھی کہ شاید کسی نے کوئی جادو ٹونا وغیرہ کروا دیا ہے۔ یہ چیز ہمارے کلچرل بیک گراؤنڈ سے ایکسپلین ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ جادو ٹونا اور ان چیزوں پر بلیف بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے مریض کو اکثر گھر والے پیروں فقیروں کے پاس یا دم درود کرانے والوں کے پاس لے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس آنے میں ان کو دیر ہو جاتی ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کے ساتھ ذہنی مسائل کو منسلک کیا جاتا ہے وہ ہے ڈراما۔ اکثر فیملی والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف ڈراما کر رہا ہے، یہ صرف ایکٹنگ کر رہی ہے، اور در حقیقت اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس لانے سے کتراتے ہیں اور مریض جو ہے وہ گھر پہ ہی پڑا خراب اس کی طبیعت ہوتی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو گھر والے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذہنی مسئلہ ہے یہ اصل میں کوئی مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پیشنٹ کے شاید کوئی گینز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ڈرامہ رچا رہا ہے اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمارے ہاں فیملی بھی سمجھتی ہے اور سوسائٹی میں جب بھی کسی کے سامنے اگر انسان اپنی ذہنی حالت کا یا ذہنی مسئلے کا ذکر کرے تو سب سے پہلی بات جو سننے کو ملتی ہے دین سے دوری۔ اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تم دین سے دور ہو، اسلام سے دور ہو، اس وجہ سے تمہیں سکون نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کو ایز اے بیماری، ایز اے بایولوجیکل ڈیزیز نہیں کنسیڈر کرتا، بلکہ اور دوسرے مسائل کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو سمجھی جاتی ہے کہ شاید اگر کسی مریض کو کوئی سائیکیٹرک النس ہو گئی ہے تو یہ شاید کوئی مینٹل ویکنس کی نشانی ہے، یا وہ انسان جو ہے کمزور ہے، اپنے مسائل کا دفاع نہیں کر پا رہا، یا وہ اپنے مسائل کا سامنا نہیں کر پاتا، اس لیے اپنی کمزوری کو چھپانے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ وہ سائیکیٹرک النس کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سائیکیٹرک النس یا سائیکولوجیکل ایشو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا اس کے طاقتور یا کمزور ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت اہم مسئلہ جو مریض خود محسوس کرتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس آنے سے کتراتا ہے وہ ہے جج ہونے کا خوف۔ مریض کو یہ لگتا ہے کہ شاید اگر ہم کسی تیسرے بندے کو اپنا مسئلہ بتائیں گے، ان کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کریں گے تو شاید وہ ہمیں جج کریں گے۔ اپنی کوئی پرسنل بات، کوئی اپنا سیکرٹ اگر ہم کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگلا بندہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، ہمیں برا جانے گا، اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو ایٹ لیسٹ دل میں ضرور برا جانے گا، یا پھر ہماری یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ جبکہ میں آپ کو یہ شیئر کراتی جاؤں کہ سائیکیٹرسٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری اور ہمارے مریض کے درمیان ہونے والی گفتگو کسی تیسرے انسان کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی۔ یہ ایک بیسک اور پہلا پرنسپل ہے سائیکیٹری پریکٹس کرنے کا۔ اس لیے اس بات کو، اس خوف کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ڈاکٹر آپ کو جج کرے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ڈپریشن میں مبتلا ہے یا انزائٹی ہے یا کوئی بھی ذہنی مسئلہ ہے اور وہ اپنے کسی دوست یا فیملی ممبر یا کسی جاننے والے سے کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کرانے کے حوالے سے پوچھتا ہے تو اس کو آگے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو، تم پر پاگل پن کا لیبل لگ جائے گا،
یا تمہیں کوئی سائیکیٹرک ڈائگنوسس مل گیا تو شاید تمہاری ذہنی حالت جو ہے اس پر شک کیا جائے گا. یہ اسٹگما سوسائٹی میں بہت زیادہ عام ہے اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے والا مریض یا ہر انسان پاگل ہوتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی پاگل پن کا لیبل لگ جائے گا اور وہ باقی ساری زندگی کے لیے شاید معذور، ذہنی معذور ہو جائے گا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اور چیز بھی ہے جو یہ ہمارے مریضوں کو ڈاکٹر تک آنے سے روکتی ہے، ساری عمر دوائیوں پر لگ جانے کا خوف. لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ ایک مت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو دوائیوں پر لگا دیں گے. ایسا نہیں ہے ضروری. بعض اوقات سائیکو تھراپی سے، سیشن سے، بات چیت کے ذریعے ہی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہر مریض کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر کسی مریض کو دوائی شروع کروا بھی دی جائے تو ہر مریض کو دوائی ساری عمر کے لیے نہیں کھانی ہوتی. میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ انسان کو بیماری لگتی ہے، دوائی نہیں لگتی. جب انسان کو بیماری لگتی ہے تو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، اس کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے. یہ بات ہم اس طرح بھی بتا سکتے ہیں، جیسے ایک شوگر کا مریض ہے یا ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کو جب بیماری لگتی ہے تو اس کو وہ دوائی کھانی پڑتی ہے، اور وہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہے. وہ دوائی کھائیں گے تو وہ ٹھیک رہیں گے، ان کی شوگر کنٹرول رہے گی، ان کا بی پی کنٹرول رہے گا، اور وہ صحت مند رہیں گے. اسی طرح سے کچھ سائیکیٹرک النیسز ہیں جس میں لمبے عرصے کے لیے، یا کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جس میں تاحیات دوائی کھانی پڑتی ہے، لیکن وہ دوائی آپ کھائیں گے تو ہی تندرست رہیں گے. اور دوائی کھانے میں کوئی قباحت، کوئی پریشانی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم خود کو اذیت میں رکھیں صرف اس چکر میں کہ ہم نے دوائی نہیں کھانی. اگر ایک گولی کھانے سے آپ کا ذہنی سکون بحال ہو جاتا ہے اور آپ اپنے روزمرہ کے کام روٹین سے کر لیتے ہیں، آپ حشاش پشاش رہتے ہیں، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. دوائی جو ہے وہ بیماری کے علاج کے لیے ہی دی جاتی ہے، اور زیادہ تر نفسیاتی ذہنی بیماریاں ایسی ہیں جس میں دوائی ایک ڈیوریشن کا کورس مکمل ہونے کے بعد دوائی ہم خود بند کروا دیتے ہیں مریض کی، آہستہ آہستہ کر کے اس کو ٹیپر ڈاؤن کرتے ہیں، اور پھر مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو بند کرا دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک دو ایسی بیماریاں ہیں جس میں تاحیات دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک مت ہے کہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو شاید ساری زندگی آپ کو دوائیوں پر لگا دیا جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں یہ بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خود میں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کوئی بھی ذہنی پریشانی، کوئی بھی ذہنی بیماری محسوس کریں، کوئی اس کی علامات کو محسوس کریں، تو ان کو انکریج کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کریں، چاہے سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، چاہے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، لیکن خدارہ گھر پر نہ بیٹھیں اور ان ساری متس کا اور بے بنیاد باتوں کا ان کو شکار مت ہونے دیں. ان کی مدد کے لیے ہم بھی موجود ہیں، آپ بھی ان کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ جلد از جلد اس بیماری سے نکل سکیں اور ایک نارمل لائف کی طرف واپس آ سکیں. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.